الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے بعد اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کیا تم میں سے ان کے بعد کو تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہ اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا لینے کے ساتھ، فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، پس تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، پس تم رجوع کرو اس کی طرف، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ میں چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر جا کر 30 دن کے لیے ہماری عبادت کرو، کیونکہ پہلے 30 دن کا حکم ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے پھر 10 راتیں اور بڑھ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمے لگا کر کوہ طور پر چلے گئے اور وہاں جا کر جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ 30 دن گزرنے کے بعد جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں واپس نہ آئے تو سامری نے جو ہے قوم کے اندر ہلچل مچا دی اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی کتاب آنے والے نہیں ہے، کوئی بھی صحیفہ نہیں آنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، تو لہذا تمہارے لیے کوئی نہ کوئی معبود ہونا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جو ہے تمہارے پاس جتنے بھی زیورات موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے میرے پاس لے آؤ تاکہ تمہیں جو ہے میں ایک معبود بنا دوں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ رہتے تھے اور مصری جو تھے وہ بیل گائے کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے اندر جو ہے تھوڑی سی لمبی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کی عادات جو ہے ان میں پائی جاتی تھی۔ تو قوم نے اس طرح کیا کہ زیورات جمع کیے، زیورات جمع کرنے کے بعد سامری کے حوالے کر دیے، سامری نے زیورات کو ڈھالا، ڈھالنے کے بعد جو ہے ایک بچڑا تیار کیا اور بچڑے کے اندر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے وقت یہاں زمین پر تشریف لائے تو جاتے وقت ان کے گھوڑے کی جو مٹی تھی، ان کے گھوڑے کے پاؤں کی جو مٹی تھی اس نے سامری نے اٹھا لی اور وہ اس کے پاس موجود تھی، تو اس نے مٹی لی، مٹی اٹھا کر جب بچڑے کے اندر ڈال دی، بچڑی کے اندر مٹی ڈالنے کی دیر تھی، اس کے اندر سے آوازیں آنے لگیں، اس نے کہا دیکھو یہ تمہارا معبود ہے جو بولتا بھی ہے، تم اس کی عبادت شروع کر دو۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور قائم مقام نائب بنایا تھا، تو انہوں نے ان کو روکنا چاہا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس قوم نے کہا کہ اگر آپ نے ہم پر دوبارہ اصرار کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام رک گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، جب آ کر انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا وہ تو بچڑے کی عبادت میں مشغول تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جوش میں آ گئے اور غصہ کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جو آپ کو اس قوم کا امیر بنا کر گیا تھا تو آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، آپ نے ان کو اپنی حالت پر کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے تو ان کو روکا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ تم بار بار اصرار کرو گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس تشریف لائے، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟
اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جیسے واقعہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی تو اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ جو ہے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ بچڑا جا کر دریا میں ڈال دو۔ بچڑا جا کر دریا میں ڈال دیا اور اس طرح جو ہے بچڑے کی عبادت ختم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے ان کی توبہ کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم کے لیے یہ توبہ کا یعنی کہ انتظام کیا، بھی اس طرح تمہاری توبہ قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اس کا طریقہ یہ کہ اختیار کیا گیا کہ صبح کے وقت وہ سب کے سب گلی میں لین بنا کر بٹھا دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کو ہاتھ میں تلوار دے دی گئی۔ حکم ہوا کہ ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اب چونکہ جو قتل کرنے والے تھے اور جو ان کے اندر جو قتل کرنے والے تھے، آگے جو قتل ہونے والے تھے ان کے اندر اس کے جو قتل کرنے والوں کے رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بھانجا تھا، کسی کا بھتیجا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے ایک پردہ اور سایہ ڈال دیا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 70,000 بنی اسرائیل اس دن قتل ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے جب عورتوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، انہوں نے اپنی معافی طلب کرنا چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برہنہ سر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے قتل کا سلسلہ ختم کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور جو قتل کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور جو قتل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کا درجہ دیا۔ اب جو یعنی کہ باپ بیٹے کو قتل کرنے والا تھا یا بیٹا باپ کو قتل کرنے والا تھا تو ان کے درمیان جو تھا وہ جہاد کا درجہ ان کو دے دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو معاف کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ان آیات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کے یہود کو ایک اور احسان جتلایا کہ کس طرح ہم نے تمہارے آباء و اجداد کی توبہ کو قبول کیا، کس طرح انہوں نے غلطی کی اور کس طرح ہم نے جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور اگر اب بھی تم جو ہے اتنے احسانات اور انعامات کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر جو ہے تمہارے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ اب ان آیات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پچھلی امتوں کے لیے توبہ کرنا کس قدر مشکل تھا، کس قدر ان کے لیے توبہ کے سخت احکام آتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسانات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر توبہ کا آسان طریقہ رکھ دیا کہ محض دل کی ندامت سے اور آئندہ پرعزم سے، گناہ کا پرعزم ہونے سے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے جیسے توبہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسانات کیے اور ہماری توبہ کو، اب ہم سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہو جائے تو ہماری توبہ کو بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم ایک مرتبہ میرے پاس آؤ تو صحیح، توبہ کر کے تو دیکھو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 40 راتیں جو ہے 40 راتیں یعنی کہ اپنی عبادت کروائی۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 40 کا عدد جو ہے بہت ہی زیادہ عروج اور اس کو نسبت حاصل ہے کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی مادہ رحم میں جو ہے 40 دن تک ایک نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے کے بعد خون بنتا ہے، خون کے بعد جو ہے وہ گوشت بنتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک لگاتار میری مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور جو ہے اس کو نفاق سے بری کر دوں گا اور جہنم سے چھٹکارا دے دوں گا۔ اگر ان 40 دنوں میں وہ کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا، لگاتار نمازیں پڑھتا ہے، تو میں اس کے لیے 3 جو ہے پروانے دوں گا، یعنی جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے گا، اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو ہے نفاق سے برات ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔